بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ ضحیٰ 30ویں پارے کا سورہ کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کری، آپ کو گمشدہ پایا تو آپ کو پہچان دلوائی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو ہم نے مالدار بنا دیا. آیت کا سلسلہ 3 آیت ہیں، جس میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو اسلام کی 2 بڑی شخصیتوں سے مخصوص ہیں. وہ شخصیتیں کہ جن کا خود اسلام پر احسان ہے اور خود رسول اسلام پر احسان ہے. ایک شخصیت جناب ابو طالب کی ہے، دوسری شخصیت جناب ختیجہ کبریٰ کی ہے، جن کی شہادت کی آج تاریخ ہے، اس کی مناسبت سے مجلس برگزار کی گئی ہے. لہذا چند باتیں جناب ختیجہ کے حوالے سے. جناب ختیجہ عرب کی وہ خاتون ہیں جن کو ملکۃ العرب کے نام سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ہجرت سے 68 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی، یعنی کل عمر آپ کی 65 سال ہے. ان 65 سالوں میں جناب ختیجہ نے اپنے والد کا دور دیکھا کہ جو ایک بہت ہی بڑے تاجر تھے، اور پھر وہ تجارت کا سارا سرمایہ جو ان کے والد کا تھا ورثے میں آپ کو ملا، وہ بھی اس دور جاہلیت میں جس دور جاہلیت میں لڑکیوں کو، بچیوں کو ننگوار سمجھا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے دور میں جناب ختیجہ نے خود کو رئیس مکے کے لقب سے پہچنوا کر بتایا کہ یہ جو جاہل طبقہ ہے یہ الگ ہے، اور جو میرا خاندان ہے وہ الگ ہے. میرا ان جاہل لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے جناب رسالت مآب کی زندگی میں جب جناب ختیجہ آئی ہیں اور دنیا سے چلی گئی ہیں، جانے کے بعد جب بھی جناب ختیجہ کا نام رسالت مآب کے سامنے لیا جاتا تھا تو آپ گریہ کرنے لگتے تھے. دوسری ازواج کہتی تھی یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے ختیجہ کا نام لیا جاتا ہے آپ گریہ کرنے لگتے ہیں؟ آپ کو ختیجہ سے زیادہ خوبصورت بیویاں پروردگار نے دی ہیں،
آپ کو ختیجہ سے کمسن بیویاں پروردگار عالم نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ختیجہ کے لیے اتنا روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو رسول صرف یہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری بیویوں کی خوبیاں ایک طرف اور ختیجہ کی خوبی ایک طرف۔ یہ ساری بیویاں وہ ہیں جو اسلام میں نفع کو دیکھ کر بیویاں میری بنی ہیں، لیکن ختیجہ اسلام میں نفع دیکھ کر نہیں آئی تھی بلکہ اسلام کو نفع پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب اسلام کا مال دیکھ کر اسلام لائی تھی۔ ختیجہ نے اسلام پر اپنے مال کو خرچ کیا تھا تب اسلام پر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ختیجہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنا سارا مال راہ اسلام میں قربان کر دیا ہے۔ عرب کی سب سے زیادہ ثروت مند دولت مند کا نام ہے جناب ختیجہ، لیکن جب وہ رسول اسلام کی حیات میں آئی ہیں، انتقال کے وقت وصیت کی ہے جناب ختیجہ نے کہ مجھ کو میرے ہی لباس میں دفن کر دیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے جانتی ہے کہ رسول کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کفن کا انتظام کر سکیں۔ وہ ثروت مند خاتون کہ جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ دنیا کے تاجر جب مکہ تجارت کرنے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے جناب ختیجہ سے میٹنگ کیا کرتے تھے۔ تجارت کے قوانین جناب ختیجہ معین کیا کرتی تھیں، اشیاء کی قیمتیں جناب ختیجہ معین کیا کرتی تھیں۔ ایسی ثروت مند خاتون اپنے لباس میں دفن ہونے کی وصیت کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو اسلام میں بعد میں پیسے والے عرب کے جاہل عرب پتی بن کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنی جیب سے پیسے لے کے نہیں آئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول اسلام نے اعلان رسالت کر دیا ہے، کفار مکہ مشرکین مکہ نے رسول کے گھر کو گھیر لیا، جناب ختیجہ کے کانوں تک آواز گئی، جناب ختیجہ نے رسول اسلام کو مخاطب ہو کر آواز دی، یا رسول اللہ آپ گفتگو نہ کیجئے، میں فردن سب کی آواز پہچانتی ہوں، مجھے ان سے بات کرنے دیجئے۔ باریک پردے کو ہم نے گھائل کر دیا گیا، جناب ختیجہ نے نام لے لے کر آواز دی ہے، اے فلاں ابن فلاں، کیا تو میرا اتنا مقروض نہیں ہے؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تو نے مجھ سے اتنا قرض نہیں لے رکھا ہے؟ سب نے جناب ختیجہ کی بات کی تائید کی۔ پھر جناب ختیجہ نے کہا اگر تو ان پر اسلام ایمان لے آتا ہے تو میں تیرا قرض معاف کر دوں گی۔ یہ جو آج عرب پتی بن کر بیٹھے ہیں یہ سب ختیجہ کے مال کے مقروض ہیں۔ جناب ختیجہ نے مال خرچ کیا ہے، اور اس طریقے سے مال خرچ کیا کہ جب اسلام کی تبلیغ کا دور چل رہا تھا، رسول اسلام مبلغین کو بھیجا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب مبلغین جائیں گے تو خرچہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ کیا بات ہے، اس بات کو ہم سے اور آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب بھی اعزام ہوگا تو خرچ تو آئے گا ہی آئے گا۔ اس دور میں بھی رسول اللہ اعزام کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے، تم یمن چلے جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، تم مصر چلے جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، تم قطر چلے جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو۔ اب جب جا رہا ہے اسلام کی تبلیغ کرنے تو زیادہ راہ چاہیے، وسیلہ چاہیے، خرچ چاہیے، خود کا تو خود چاہیے، خانوادہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ رسول کے پاس تو مال تھا نہیں، یہ سارا مال جناب ختیجہ کے مال سے تہیا کیا جاتا تھا۔ پوری ثروت جناب ختیجہ نے راہ اسلام میں صرف کر دی۔ حد یہ ہے کہ ملکۃ العرب آج ایسی ہو گئی ہے کہ ایک پارچے میں ایک لباس میں دنیا سے جا رہی ہے۔ پروردگار عالم کو جناب ختیجہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اے ملکۃ العرب، تو نے اپنا یہ لقب میرے رسول کے نام پر نچھاور کر دیا ہے، اپنا ملکۃ العرب کا لقب کھو دیا ہے تو صحیح، آج کے بعد سے دنیا میں جتنی سرداری ہوگی سب تیرے گھر سے شروع ہوگی۔ سید المرسلین ہوگا تو تیرے گھر سے ہوگا، سید نساء العالمین آئے گی تو تیرے گھر سے آئے گی، تیرا داماد سید الوسیین بنا دوں گا، اور جنت کے سردار ہوں گے تو تیرے گھر سے ہی شاعر ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ارے حیدری محمد و آل محمد عظمت جناب ختیجہ کو پروردگار عالم کی طرف سے ملی۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول کی زوجہ ہیں اس لیے ان کا احترام کیا جائے، نہ، ہم رشتہ داری دیکھ کر تو احترام کرتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آسیہ کو دیکھیے، جس سے لے لیجئے نام، بچہ احترام کرتا ہے، کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون کہاں؟ خدا کا دشمن،
لیکن بیوی اگر مومنہ ہو جائے تو لائق احترام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ واہ واہ واہ. اور اگر آنے والا اللہ کا رسول ہو اور بیوی نافرمان ہو جائے سبحان اللہ تو چاہے وہ نوح کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم رشتہ داری دیکھ کر احترام کرتے ہی نہیں ہیں. لائق احترام ہوگا تو احترام کیا جائے گا. جناب خدیجہ نے سب کچھ راہ اسلام میں قربان کیا, رسول کے لیے قربان کر دیا. اس لیے پروردگار عالم نے عظمت عطا کری ہے. وہ عظمت کہ آپ رسول جو اللہ کا سب سے حبیب بندہ ہے اس دنیا کے اندر, اس کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ جناب رسول مآب کی ازواج میں صرف خدیجہ کو یہ رتبہ ملا ہے کہ اگر رسول کنوارا ملا ہے تو خدیجہ کو ملا ہے. سبحان اللہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی جب تک جناب خدیجہ حیات تھیں تب تک رسول اسلام نے دوسری شادی نہ کری, اور یہ اہتمام بھی رکھا پروردگار عالم نے رسول اسلام کے ذریعے سے کہ جناب خدیجہ نے اپنی شادی کا رشتہ خود بھجوایا تھا. بے شک بے شک. تاریخ کہتی ہے اپنی شادی کا رشتہ خود بھجوایا تھا. اس میں بھی فلسفہ ہوگا. سمجھانا چاہتی ہے جناب خدیجہ کہ اگر رشتہ رسول کی طرف سے آ جاتا, سبحان اللہ. اگر رشتہ رسول کی طرف سے آ جاتا تو کل کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ دولت خدیجہ دیکھ لیا تھا, رشتہ بھجوا دیا. اور یہ لکھتا نہ لکھتا کم سے کم سنت بنا لیتا کہ جہاں مالدار خاتون دکھ جائے رشتہ بھیج دو, سنت نبی ہوا کرتی ہے. ایک صلوات میں جبر محمد و آل محمد. کیا کہنا اپنا رشتہ خود بھجوایا تھا. کب بھجوایا؟ جب رسالت مآب نے ایک سفر تجارت جناب خدیجہ کے مال سے کر دیا. یہ بھی جناب خدیجہ کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ ان کے انڈر کام کر رہے تھے, تنخواہ لے رہے تھے رسول اسلام. معاملہ ہوا تھا آپ کے مال سے تجارت کریں گے, جو پروفٹ ہوگا جو فائدہ ہوگا اس میں اتنا میرا. اور پلٹنے کے بعد جو پروفٹ ہوا جناب خدیجہ نے سارا پروفٹ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. سارا فائدہ رسول اسلام کے قدموں میں ڈال دیا کہ سب آپ کا ہے. رسول نے کہا نہ, جتنا میں نے طے کیا تھا اتنا ہی لوں گا. اور شاید یہ واقعہ ظاہر کرنے کا ایک مقصد ہے. جناب خدیجہ بھی کچھ ظاہر کرنا چاہتی ہیں, ادھر سے رسول اسلام کی طرف سے بھی کچھ ظاہر ہونا چاہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا کہ آپ کے مال سے تجارت کروں گا فائدہ ہوگا, تو فائدہ کرا کر دکھا دیا کہ اپنی زبان میں سچا ہوں. یوں ہی مجھے لوگ صادق نہیں کہتے, اور جتنا کہا ہے اتنا ہی لوں گا. یہ کہہ کر بتا رہا ہوں کہ اپنی بات میں امانت دار بھی ہوں. یوں ہی مجھے لوگ امین نہیں کہا کرتے. لہذا جتنا مال معین ہوا اتنا ہی لیا, گھر آ گئے. جناب خدیجہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنا رشتہ بھجوا دیا. اب رشتہ رسول اسلام کے گھر آیا, رسول اسلام کے کانوں تک بات پہنچی. رسول اسلام نے مڑ کر کہا میرے چچا سے پوچھو, میں اپنے چچا سے پوچھوں گا, مشورہ کروں گا. کون چچا؟ جناب ابو طالب. مشورہ ہوا, جناب ابو طالب نے کہہ دیا آپ کے لیے بہترین رشتوں میں سے ایک رشتہ یہ ہے, آپ اس کو اختیار کر لیجئے. بات ہو گئی, شادی ہو گئی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. لیکن بات اتنی آسان ہے نہیں عزیزو. کون کہہ رہا ہے؟ رسول جو خاتم المرسلین ہیں, سب سے افضل رسول ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پر ما ينطق عن الهوى کا تالا لگا ہوا ہے, کہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے, جو بولتا ہے وہی بلواتا ہے. اس کا مطلب یہ رسول مشورہ نہیں کر رہے, وہ مشورہ لے رہا ہے. ابو طالب اجازت ہے, اور ہو بھی کیوں نہ اللہ ابو طالب سے اجازت لے
کیونکہ ابو طالب نے اپنا سب کچھ رسول پر نچھاور کیا ہے. جوانی رسول پر نچھاور کر دی, مال و زر رسول پر نچھاور کر دیا. حد یہ ہے کہ اولاد کو رسول پر نچھاور کرتے ہیں. شعبہ ابی طالب میں رسول کو ہٹا کر علی کو لٹا دیا کرتے ہیں. جب انسان اپنا سب کچھ رسول پر قربان کر دے, مال رسول پر قربان, اولاد رسول پر قربان, جان رسول پر قربان, تو پروردگار کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا, ابو طالب نے نہیں میں نے پرورش کری ہے. اب تو پوچھنا بھی پڑے گا, پرورش کری ہے تو بتاؤ رشتہ کر دیں یا نہ کریں. لہذا ادھر سے سوال ہوا اور ادھر سے جواب ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بستر پر, اپنے بچوں کے بستر پر علی کے بستر پر رسول کو لٹایا کرتے تھے. رسول کے بستر پر علی کو لٹایا کرتے تھے. رسول کے بستر تک پہنچنا آسان نہیں ہے عزیزو. ام حبیبہ کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ کی زوجہ ہیں. میں نے کہا نا ہم رشتہ داری سے عزت نہیں دیا کرتے. رشتہ داری ام حبیبہ کی اگر دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے خطرناک رشتہ داری ہے. بیٹی ہیں ابو سفیان کی, بیٹی ہیں جگرخوار ہندہ کی, بہن ہے معاویہ کی دشمن علی, پھوپھی ہیں یزید کی قاتل حسین. ایسی خطرناک رشتہ داری والی ایک خاتون رسول کی زوجیت میں آ گئی. ایمان اچھا ہے, کردار اچھا ہے, ہم احترام کرتے ہیں. کردار کیسے پہچانا؟ گھر میں باپ آ گیا, رسول کے بستر پہ بیٹھنے جا رہا تھا, بستر کو نیچے سے کھینچ لیا. بیٹی باپ کی بے عزتی؟ کہا باپ کی بے عزتی نہیں, زمانے کو بتانا چاہتی ہوں کہ نجس چیز پاک بستر پر نہیں آیا کرتی. اور یہ عمل کر کے ایک معیار جناب ام حبیبہ نے مخصوص کر دیا کہ دیکھ لو اچھی زوجہ وہ ہوا کرتی ہے جو شوہر کی جگہ باپ کو نہیں بیٹھاتی. اب اگر کوئی زوجہ شوہر کی جگہ باپ کو بیٹھا دے تو وہ زوجہ چاہے جس کی ہو کردار میں اچھی نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس عزیزو میں نے مجلس کو تمام کر دیا. 5 بعثت میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی اور 10 بعثت کو جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی 4 سے 5 برس کی عمر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ زین خانہ میں جناب فاطمہ ٹہل رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ تب کے عالم میں, تاریخ نے بیان کیا کہ تب یعنی بخار وجہ تھی جناب خدیجہ کی اس دنیا سے جانے کی. تب کے عالم میں ہے جناب خدیجہ, جناب فاطمہ کو دیکھتی ہیں, رسول اسلام سے مخاطب ہو کر آواز دیتی ہیں اے میرے والی و وارث, میرے بعد میری بچی کا خیال رکھیے. میرے بعد میری بچی کا خیال رکھیے گا. میں کہوں گا بی بی کس سے وصیت کر رہی ہیں؟ اس سے جو رحمت للعالمین ہے, جو دوسرے کے بچوں کو وصیت نہیں کرتا. آپ اس سے اس کی بچی کے لیے وصیت کر رہی ہیں کہ میری بچی کو اذیت نہ ہونے پائے. عجب نہیں جناب ختیجہ کی نگاہیں بعد رسول کے منظر کو دیکھ رہی تھی. وہ رسول سے وصیت نہیں کر رہی تھی بلکہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر آواز دے رہی تھی اے مسلمانوں تم نے میرا مال کھایا ہے, ارے میرے مال کے صدقے میں ہی صحیح میری بچی پر رحم کرنا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ ادھر ختیجہ کی آنکھیں بند ہوئی, ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی. ختیجہ کا مال کھانے والے جناب سیدہ کے در کو جلانے آ گئے, در کو گرایا, پسلیاں توڑ دی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. عزادارو جناب ختیجہ نے وصیت کر دی میری بچی کا خیال رکھیے گا, میرے بعد میرا سارا مال میری بچی کو دے دیجیے گا. اس کو جب رخصت کیجیے گا تو گھر کی ایک خاتون اس کے ساتھ رخصت کیجیے گا. میری بچی کو دوسرے گھر میں تنہائی کا احساس نہ ہونے پائے. لو عزیزو رسول نے ساری وصیتیں سن لی. پھر جناب سیدہ کو بلایا, جناب سیدہ پاس میں آئی, کہا بیٹا اپنے پاپا سے کہہ دینا میرے بعد پریشان نہ ہو, میرے کفن کے لیے پریشان
پریشان نہ ہو، جو لباس میں نے پہن رکھا ہے اسی لباس میں مجھے دفن کر دے۔ ہائے ملکۃ العرب اسی لباس میں دنیا سے چلی گئی۔ رسول نے غسل و کفن کا انتظام کیا، قبر آبادہ ہوئی۔ رسول نے اتنا اہتمام کیا کہ پہلے قبر میں خود اترے ہیں، قبر میں لیٹ کے قبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے قبر یاد رکھو آنے والی میری زوجہ ہے، ارے جس کے مجھ پر احسانات ہیں خبردار اس کو بچارے قبر نہ ہونے پائے۔ قبر کو مخاطب کر کے آواز دے دی، دنیا سے چلی گئی۔ رسول نے دفن کر دیا۔ جناب سیدہ رو رہی تھی، رسول آگے بڑھے، سیدہ کو گلے سے لگایا۔ 5 برس کی بچی ہے، رحمت للعالمین گلے لگا رہا ہے، دستے شفقت پہن رہا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی سیدہ، ارے آئیے پرسہ قبول کیجئے، آپ کے پاس رحمت للعالمین جیسا باپ ہے جس نے دفتے شفقت پہنا۔ ہم نے ایک بچی دیکھا، 4 سال کی بچی، کربلا کا میدان ہے، باپ شہید ہو گیا، شمر ہے جو دستے شفقت تو دور تماچے مارتا ہے، گوشوارے چھین رہا ہے، پشت پر تازیانے مار رہا ہے۔ جب تاب نہ لا سکی مقتل کا رخ کیا۔ اے چچا عباس، ارے آئیے اپنی بھتیجی کو ان ظالموں کے ظلم سے